السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ صدمے و بے بسی سے بولی تو کبیر نے اسے گھورا تھا۔ کیا مطلب؟ یہاں کون ہے اب تمہارا؟ کس کے لیے یہاں رہنا ہے؟ اس کا لہجہ سرد تھا، بالکل اس کے سامنے کھڑے وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ عیسل کی سبز نگینوں سی آنکھیں شدت سے نم ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کبیر کا وجیح چہرہ سپاٹ ہوا، اس کا بازو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتے اسے لیے کمرے سے نکلا۔ نہیں جانا، چھوڑیں مجھے، ادھر نہیں جانا۔ کبیر میں گر جاؤں گی، رکیں۔ مگر کبیر کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اسے لا کر گاڑی کے پاس رکا۔ بیٹھو، اس کا لہجہ شدید سرد تھا۔ عیسل نے دکھ سے اسے دیکھا، وہ کیا بتاتی اسے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے، وہ اس لیے نہیں جانا چاہتی تھی کہ وہاں جنید تھا، پھر وہی تکلیف تھی۔ کبیر اسے یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ اب حویلی میں کوئی عورت نہیں تھی، پھر حازم کو اس پر شک تھا۔ اس کی نظر میں تھا کہ وہ کبیر کا جھکاؤ اس کے جانب تھا، اس سے کوئی امید نہیں تھی، وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا پھر سے۔ دونوں ایک دوسرے کی سوچوں سے انجان تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ بیٹھو۔ جب وہ نہ بیٹھی تو وہ قدرے غصے سے بولا تھا، میں یہاں۔ کبیر نے دروازہ کھولتے اسے زبردستی بٹھایا اور دروازہ پوری شدت سے بند کیا۔ خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ تمہارے رونے کی آواز مجھے نہ آئے۔ جب وہ چپ نہ ہوئی تو اسے بولنا پڑا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر جانے کا سن کر کیوں رو رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ مجھے آپ یہاں نہیں لائے تھے، وہ رونے کے درمیان کافی غصے سے بولی تھی۔ کبیر نے داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہاں اس کی زبان چلتی نہیں تھی، اور اب اپنی آواز کم ہی رکھو تو اچھا رہے گا۔ وہ سنجیدہ تھا، ایک اور لڑکی کو اپنی وجہ سے کسی مسئلے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ نہیں رکھوں گی کم تو کیا کریں گے؟ مجھے ابھی کے ابھی ادھر اتار دیں۔ گالوں سے آنسو صاف کرتے وہ پھر سے بولی۔ کبیر نے گاڑی ایک دم روکی، اس کا بازو پکڑتے اپنے پاس کیا۔ اب آواز آئی تو ادھر سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، اور ہوتا کون ہوں تمہیں وہ بھی فرصت سے بتاؤں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ اس کو دیکھتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو عیسل شدید گھبرا چکی تھی۔ ایک تو وہ اپنے پاس تھا، پھر سلگتی نگاہیں اس نے حلق تر کیا، سانسیں منتشر سی ہوئیں، پلکیں جھکی تھیں۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا۔ کبیر کچھ لمحے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے اس کی سیٹ کے پاس گیا، خود بھی اس کے پاس ہوا تھا۔ پیچھے ہوں، اس نے پیچھے کرنا چاہا، وہ مکمل اس پر چھایا ہوا تھا۔ نگاہیں اور گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کا معمولی لمس اپنی کمر پر پاتے وہ تڑپی، ابھی کچھ شدید کرتی کہ کلک کی آواز گونجی، اور وہ گہری نگاہ اس پر ڈالتے پیچھے ہو گیا۔ عیسل نے گہری سانس لی، اس کی دھڑکنیں شدید بکھر چکی تھیں۔ تم شاید کسی اور غلط فہمی کا شکار ہو، یا پھر خوش فہمی۔ اس کی بکھری سانسیں اور حالت پر وہ طنز کرتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ عیسل کچھ بھی نہیں بول سکی تھی، وہ ایک بار پھر اس کے نازک دل سے کھیل گیا تھا۔ ہم اسی آس پر بگڑے ہیں کئی برسوں سے، تیرے ہاتھ لگیں گے تو سدھر جائیں گے۔ گاڑی آ کر اس کے گھر کے گیٹ کے پاس رکی تھی۔ عیسل اپنے ہاتھوں کو دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں تھی۔ کبیر نے اسے دیکھا۔ کیا چاہتی ہو؟ اٹھا کر لے کر جاؤں تمہیں اندر؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، مگر وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عیسل نے چونک کر اسے پھر باہر دیکھا تھا۔ سبز آنکھیں ایک بار پھر شدت سے نم ہوئی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیوں نہیں جانا چاہتی ہو؟ وہ نرم پڑ گیا۔ عیسل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ بس یہاں سے جانا چاہ رہی تھی، مگر کدھر جاتی؟ کبیر کی بھی بات ٹھیک تھی، اب جب وہاں کوئی تھا نہیں تو کیا کرتی ادھر؟ بولو بھی، کسی نے منع کیا ہے کیا؟ نہیں تو؟ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، شاید وہ خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ جب تک بتاؤ گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ حیران بھی تھا،
جاننا چاہ رہا تھا۔ ایسل نے بنا کوئی جواب دیے گال صاف کرتے سیٹ بیلٹ کھولنی چاہی تھی، مگر اس سے پہلے وہ کبھی اتنی بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی جبھی اس سے نہیں کھل رہی تھی۔ کبیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آتی، نچلے لب کو کچلتے وہ شاید خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کو چھو رہی تھیں، بلا شبہ وہ کافی خوبصورت تھی۔ کبیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سوائے رونے اور ڈرنے کے تمہیں کوئی دوسرا کام نہیں آتا ہے؟ اس کے پاس ہوتے، نگاہیں اس کی بھیگی جھکی پلکوں پر جمائے، وہ بھاری آواز میں بولا۔ سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ دبک دہک گیا تھا۔ جو بھی مسئلہ ہے میں پتہ کرواتا ہوں۔ ایسل نے قدرے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ پاس تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر جو وہ جان جاتا؟ اس کا دل شدید خوفزدہ ہو گیا۔ ایسی کوئی بات اس کے گلابی لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی۔ ایسل کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا نہ پتہ کر لوں گا تو کر لوں گا۔ اس کی نگاہیں اس کے لبوں سے ہوتی پھر آنکھوں پر آئیں، نگاہیں ملی، دھڑکنیں مدھم ہوئی تھیں۔ تب تک تم اپنے گھر جاؤ، حویلی میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تمہیں میں لے جاؤں گا۔ اس کی آواز سرگوشی جتنی ہو گئی، ایسل کا تو مانو دل ساکن ہو گیا تھا۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی تھی اس کے لفظوں پر، جیسے یقین نہ آیا ہو، جیسے پھر سننے کی چاہ ہو۔ کبیر ہنستے ہوئے پیچھے ہو گیا تھا۔ پاگل ہو پترو، اتنے نعرے نہیں اٹھائے جاتے ہیں مجھ سے۔ اس نے دروازہ بھی کھول دیا تھا، مگر وہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے خود ہی اسے ہوش دلانا چاہا۔ وہ چونکی تھی۔ نہیں تو؟ چہرے کی رنگت شدید سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی میں سیٹ بیلٹ پیچھے کی اور دوسرے ہی پل شدت سے دھڑکتے دل کے سنگ باہر نکل گئی تھی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، دل جیسے پورے وجود میں دھڑک رہا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ کچھ خوف تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر تیزی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئی۔ کبیر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل پر کسی کو میسج کرتے گاڑی واپسی کے رستے پر ڈال دی تھی۔ کیا ہوا؟ لالا نے کچھ کہا کیا؟ آئین اور اسے دیکھتے ہی پریشانی سے بولی۔ ماہرہ کی سرخ آنکھیں اور سرخ چہرہ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ کیا بتاتی؟ دل ہنوز شدت سے دھڑک رہا تھا، چہرہ پورا جھلس رہا تھا۔ اب بھی وہ کس قدر بے باک شخص تھا اسے اندازہ ہو گیا۔ وہ کچھ لمحے اسے نہ سہ سکی، یہاں تو بات ہی پوری زندگی کی تھی، نہ جانے اس کا کیا بنتا۔ اچھا تم خفا نہ ہو، لالا کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے اور بہت آتا ہے، ورنہ تو وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ آئینور کو لگا وہ اداس تھی یا گھبرائی ہوئی تھی، جبھی اس کا دل بہلانا چاہا تھا۔ ماہرہ نے کچھ نہیں کہا، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، دوپٹہ اور چپل اسی کے کمرے میں رہ گئے تھے۔ آئینور نے شاید نوٹ نہیں کیا، ورنہ وہ کیا جواب دیتی۔ تم رکو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ خالی جگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی تو ماہرہ نے دوسرے ہاتھ سلگتے گالوں پر رکھے تھے، دونوں ہاتھ سلگتے گالوں پر رکھے تھے۔ اس کا شدت بھرا لمس، اس کی جنونیت، غصہ، دیوانگی پھر سے یاد آئی تو دل و دماغ پر چھا گئی۔ وہ دل فریب مہک ہنوز اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ اس کی باتیں، باتوں کی دلکشی، اس کی آنکھیں، آنکھوں کی کہانی، اس کے لب، گستاخ انداز، بے باک بے مروت نگاہیں اس کے دل کی دنیا میں تہلکہ مچا چکے تھے۔ وہ اس سے خوفزدہ بھی تھی، مگر دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ شاید پاک رشتے کا احساس تھا، وہ اس کے معصوم دل میں سما گیا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی بیٹھی پیچھے بیڈ پر گری اور چھت پر لگے چمکتے فانوس کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک، باتیں، انداز اسے بتا گیا کہ وہ اس کی پسند تھی۔ اس کا دل الگ ہی انداز میں دھڑکے جا رہا تھا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، خدارا چلے جاؤ یہاں سے، پولیس تمہیں لے جائے گی، وہ باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے۔ حازم پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ویسے ہی کرسی پر جھولتے سگار پی رہا تھا۔
اس کا چہرہ حد درجے اسپاٹ تھا، رگیں ابری ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تم ہی سمجھاؤ اسے، میرا کون ہے اس کے سوا؟ انہوں نے اب کی بار زیاد سے التجا کی۔ وہ خود افسوس اور دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر حازم سرحان شاید یہاں ہو کر بھی نہیں تھا، شاید وہ انہیں سن ہی نہیں رہا تھا۔ گلابی کور والا موبائل رائٹنگ ٹیبل پر پڑا تھا، زیاد کی نظر پڑی تھی اس پر۔ اس کی اسکرین پر چمکتی مہیرہ کی تصویر بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ اسے مہیرہ سے نفرت ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے ان کا پورا خاندان بکھر گیا، کچھ نہیں بچا، اور وہ خود ایک نئی زندگی بسا رہی تھی۔ شاہی جدیال تھکے ہارے کمرے سے نکل گئے۔ میں نے کہا تھا تجھ سے، تم محبت کرتا ہے اس سے، اگر اتنی محبت تھی تو جانے کیوں دیا؟ نکاح ہو چکا ہے اس کا، تجھے برباد کر کے آباد ہے وہ، کیوں اتنی رعایت اسے؟ وہ بے بسی سے چلا اٹھا۔ حازم نے اسے دیکھا، کہا کچھ نہیں، اس کی بات کی نفی نہ کی، اس کی بات کو مانا بھی نہیں تھا۔ تو کہے گا تو اسے یہاں لے آؤں گا، کچھ تو بول۔ اس سے نہیں دیکھی جا رہی تھی حازم کی یہ حالت، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ حازم کسی کو کھاتے میں نہ لاتا، کوئی اسے تکلیف دینے کا سوچنا بھی تو اس کے لیے عذاب کھڑے کر دیتا۔ پھر ایسا کیوں؟ نفرت کرتی ہے مجھ سے، شدید نفرت۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ اور تو محبت کرتا ہے؟ اس نے پوچھا تھا یا بتایا؟ وہ اندازہ نہیں لگا سکا۔ وہ اسے دیکھتا رہا کچھ لمحے۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ زیاد اسے دیکھتا رہا، بے بسی سے، غصے سے، مگر وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج کیس کا فیصلہ تھا، یقیناً اعتصام کو رہا کر دیا جاتا اور اسے گرفتار، مگر وہ سکون سے بیٹھا تھا۔ زیاد باہر نکل گیا غصے میں، وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے جاتے ہی حازم نے کن پٹی مسلی، اس کا سر پھٹ رہا تھا درد کی شدت سے۔ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تو وہ صحیح سے کچھ کھا پی پایا نہ ہی سو سکا تھا۔ وہ اسے برباد کر چکی تھی، مگر دل اس کی ہر غلطی معاف کر چکا تھا، ورنہ ایک دنیا جانتی تھی وہ کس قدر شفاف تھا۔ کوئی اس کو آنکھیں دیکھتا تو وہ آنکھیں نکال دیتا۔ اس لڑکی نے تو ہزار لوگوں میں اسے رسوا کیا، مگر معاف کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت معصوم تھی، بے حد معصوم، وہ نفرت کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکا تھا، مگر محبت نہیں۔ اس کا دل تڑپ گیا، وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ اور اسے رسوا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی انا گوارا نہ کرتی۔ وہ تھکے انداز میں دوبارہ کرسی پر جھول گیا۔ عدالت میں آج تیسری اور آخری پیشی تھی۔ اسے کسی مجرم کی طرح پیش کیا گیا تھا، بکھرے بال اور ہتھ کڑی میں قید ہاتھ، چہرے پر جگہ جگہ نشان تھے، اور کوئی احسان دور دور تک نہیں تھا۔ اسحاق خان کا دل تڑپ گیا بیٹے کو یوں دیکھ کر۔ ساون نے بھی افسوس سے اسے دیکھا، البتہ کبیر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اسے بس فیصلے سے لینا دینا تھا۔ شاہد جدیال بھی زیاد اور باقی کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی ماں نے ہزاروں دعائیں کی تھیں، اس پر لگے الزام منسوخ ہو جائیں اور اس کی بیل ہو جائے۔ باپ نے دن رات ایک کیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ عدالتی کارروائی ایک بار پھر شروع ہوئی تھی۔ اس کا وکیل وقار بابر بھرپور اطمینان کے ساتھ کارروائی کے لیے اٹھا تھا۔ اس نے کئی ثبوت اور گواہ پیش کیے تھے، جن میں سب سے بڑی گواہی قمر جدیال کی بھی تھی۔ مدعی وکیل بری طرح بوکھلا گیا تھا، اس نے اعتراض کرنا چاہا۔ سب بے یقینی سے چیف پراسیکیوٹر کے فیصلے کے منتظر تھے۔ سب ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حازم سرحان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے اسے جلد پولیس کی تحویل میں دینے کا حکم سنایا تھا۔ اعتصام خان سے معذرت کرتے اسے باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ شاہی جدیال کے چاروں شانے چت ہو گئے تھے، سچائی پوری طرح عیاں ہو چکی تھی۔ ان کا پیسہ، رعب و دبدبہ، ان کا غرور و شان و شوکت کسی کام نہیں آئے تھے۔ کافی دیر لوگوں کی پرواہ کیے بنا اسحاق اسے سینے سے لگائے روتا رہا تھا۔ وہ اس کا لاڈلا بیٹا تھا، حالات نے، زندگی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلا سوال ہی مہیرہ کا کیا تھا۔ اسحاق خان پھر رونے لگا۔ وہ کیا کیا بتاتا اسے؟ کبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا
اور کمرہ عدالت سے باہر نکلا تھا۔ قمر جدیال اس کے پیچھے گئے مگر وہ جا چکا تھا۔ اس کے باپ برابر کا شریک تھا۔ اس نے ماں کے علاوہ باقی سب کچھ چھوڑ دیا، خاندان، نام، دولت، زمینیں، سب پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سامر سنجیدگی سے بازو کمر پر باندھے کھڑا تھا، آنکھوں پر سیاہ شیڈز لگا رکھے تھے۔ لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ ارتسام دیکھتا رہ گیا۔ کل کو انہی لوگوں میں سے کئی لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے، اسے گالیاں دے رہے تھے، اور آج ہمیں گھر چلنا چاہیے، تمہاری ماں اور مہیرہ انتظار کر رہی ہوگی۔ اسحاق خان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ خوشی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وکیل اور کچھ لوگوں سے ملتے وہ عدالت سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ بالکل شل سا کھڑا تھا، دماغ سائیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ ایسل کیوں گھر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب وہ کیا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے ہمیشہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی تمنا کی جو صرف اس کی ہو، جسے صرف وہ دیکھے، وہ چھوئے، مگر حالانکہ وہ پاک تھی، صاف تھی، معصوم تھی، مگر اس کے دامن پر داغ تو تھا۔ لوگ اسے جانتے تھے۔ وہ کیسے ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا، مگر چھوڑتا کیسے؟ اسے محبت نہیں تھی، یا شاید وہ مان نہیں رہا تھا، مگر اسے چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ وہ جانتا تھا کہ ایسل اسے پسند کرتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ تم نے اب بھی رونا ختم نہیں کیا؟ ارتسام نے کافی خفگی سے اسے دیکھا اور کہا۔ وہ پھر سے رو رہی تھی۔ وہ عدالت سے سیدھا حویلی ہی آئے تھے۔ ارتسام نے گھر جانا چاہا مگر فی الحال خاموش تھا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ لوگ حویلی میں تھے، مگر جب سے آیا تھا مہیرہ اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اب ان میں تھا۔ اس کی ماں اس کے صدقے اتارے جا رہی تھی۔ واحد سدیال اس سے مل کر جا چکے تھے۔ سامر کی ماں بھی ان لوگوں سے مل کر اٹھ گئی، انہیں بات کرنے دی۔ آئینور بالکل بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ غیر ارادی طور پر ارتسام نے محسوس بھی کیا تھا۔ بھائی، آپ کو بہت زیادہ یاد کیا میں نے، آپ کے بغیر بہت ڈر لگتا تھا۔ اس نے پھر سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کے نشان اسے تکلیف دے رہے تھے۔ کیسا گیا تھا اور کیسا ہو گیا تھا؟ چہرے پر اب وہ نرمی کہیں بھی نہیں بچی تھی۔ عجیب سرد مہری کا بسیرا تھا۔ اب آ گیا ہوں نا، اب نہیں جاتا کہیں بھی، تم رونا بند کرو، اس نے بہلایا۔ وہ بہت مطمئن تھا اسے ٹھیک دیکھ کر، ورنہ اسے ڈر ہی لگا رہتا تھا حازم کی طرف سے اس کے لیے، مگر وہ ٹھیک تھی۔ آپ کا چہرہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ اس کے دکھ نہیں کم ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہو جائے گا، ہو ہی جائے، ورنہ آپ سے شادی کون کرے گی؟ ارتسام اسے دیکھتا رہا۔ کیا نہ یاد آیا، کتنے ٹوٹے خوابوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ ہنس دیا تھا، درد بھری مسکراہٹ۔ ماہی اب چپ کر جا، اسے پریشان کر رہی ہے۔ ماں نے ڈپٹا تو وہ منہ بناتے پیچھے ہو گئی۔ اسحاق خان نے دونوں کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ کتنے وقت بعد وہ ساتھ تھے۔ وہ ہار گیا ہوتا تو اس کے دونوں بچے بھی ہار گئے ہوتے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری تو آج دونوں پاس تھے۔ وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا، بے حد کم۔ بال اچھے لگ رہے ہیں، اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا تو مہیرہ کا چہرہ پل میں شدید سرخ ہو گیا تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ چوڑی پکڑے جانے پر کے ڈر سے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ دھڑکنیں کل کو یاد کرتے منتشر ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر جانا چاہیے، وہ باپ سے بولا تھا۔ اب حویلی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ پہلے وہ اکیلے تھے، اب وہ ساتھ تھا تو وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ تم بائی سے نہیں ملی؟ کیوں؟ وہ کچن میں آئی تو آئینور کو وہاں دیکھتے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ نیلے رنگ کی اوور شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، اس کے چھوٹے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بنا رہی تھی، اس کے پکارنے پر بھی اسے نہیں دیکھا۔ جب سے وہ حویلی میں آیا تھا اس کا دل شدت سے دھڑکے جا رہا تھا، مگر انا آڑے آ جاتی وہ اب اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور دل تڑپے جا رہا تھا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں، کم از کم سلام کر لیتی۔ اب کہ وہ کافی خفگی سے بولی تھی، اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ماہی، کیا فرق پڑتا ہے، اور میرا حلیہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
اس نے صاف ڈالا تھا۔ مہیرہ کچھ نہیں بولی، خفقے سے اسے دیکھتے اوپر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی آئن نور نے کپ سامنے پٹھا تھا۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، مگر دل اپنا دکھتا تھا۔ اس کے سخت الفاظ اسے بھولتے نہیں تھے۔ اس کی عزت پر، کردار پر اٹھایا اس کا سوال اسے اب بھی شدید تکلیف دیتا تھا۔ وہ سامر میر کی ہی بہن تھی، اس میں بھی بہت انا تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی کہ سامنے اسے دیکھ کر بکھلا گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے واپس جانا چاہا مگر رک گئی۔ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ بہت رونا آتا ہے تمہیں ہاں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے چل کر اس کے پاس آیا۔ نگاہیں تھیں کہ اس کے دلکش وجود کو بے باکی سے چھو رہی تھی۔ پرپل کلرڈ شرٹ کیپری پہنے، دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ بال بالکل اسٹریٹ کندھے پر بکھرے ہوئے خوبصورت لگ رہے تھے۔ چہرہ شاید رونے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے سامنے گھنٹہ ایک روتے دیکھا تھا۔ نہیں تو وہ بکھلا گئی۔ پیچھے ہونا چاہا مگر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے روک دیا۔ دل کی دھڑکنیں بھی جیسے روک دیں۔ وہ خوف زدہ سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی نگاہیں، تو روتی کیوں ہو پھر؟ اس کی نگاہیں چہرے پر چھونے لگی، بے مروت بے باک نگاہیں۔ مہیرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چہرہ شدید سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تو میں اس کے لبوں کا نرم لمس گالوں پر محسوس ہوا تو لب ساکن ہوئے، دھڑکنیں مدھم ہونے لگی تھیں۔ کیا میں؟ باری خمار آلود لہجہ انگوٹھے کے ناخن سے اس کے لبوں کو شدت سے چھوا۔ وہ پل میں شدید سرخ ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے کی طرح آنکھوں میں خمار بڑھنے لگا۔ مہیرہ خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے وہ جھک کر انہیں چھوتا، ایک دم اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے سر نفی میں ہلا گیا۔ دل رگ رگ میں دھڑکنیں مچلنے لگا، تنفس بھاری ہو گیا تھا۔ سامر کے ماتھے پر کئی بال پڑے تھے۔ جبھی سختی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتے، اس کی کمر سے پن کرتے اسے اتنا باز کیا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ گردن نم ہو چکی تھی خوف و شرم سے، سامر کی نگاہوں سے بچ نہ سکی۔ ایسی غلطیاں پھر نہ کرنا، مجھے ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ شاہ رگ کو بے حد نرمی سے چھوتے وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا، مگر جب اسے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ پل میں گرفت کمزور کرتے نرمی سے بولا تو مہیرہ نے سسکی روکی۔ مجھے باہر جانے دے۔ وہ اس کی شدت پسندی نہیں سہ سکتی تھی۔ پھر کوئی بھی تو آ سکتا تھا کمرے میں۔ سامر نرم پڑ گیا۔ اسے احساس تھا اس کا۔ اچھا بس، اسے نرمی سے سینے سے لگایا۔ وہ اس کی ذات کا سکون تھی، اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مہیرہ نے لب بھینچے خود کو رونے سے روکا تھا۔ اس کے سینے سے لگی اس نے آنکھیں بھی شدت سے بند کی ہوئی تھیں۔ وہ سحر انگیز خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ حد درجے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کا چہرہ اٹھایا، نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ میری محبت کے علاوہ دوسری کوئی سختی تمہیں نہیں سہنی ہوگی۔ تم میری پسند ہو، تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں چاہ کر بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ مہیرہ کا دل شدت سے دک دک کرنے لگا تھا۔ پلکوں کا رقص انتہائی دل فریب تھا۔ سامر نے نرمی سے انہیں چھوا اور اسے آزاد کر دیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گئی تھی۔ سامر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ فون رکھو پاس۔ اس نے ڈریسنگ سے موبائل اٹھا کر اسے دیا۔ مہیرہ نے حیران ہوتے لیا تھا۔ میں کال کروں گا، اٹھا لینا کال، ورنہ اگلے دن اٹھا کر ادھر لے آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ مہیرہ کا سر ہاں میں ہلا۔ انتہائی مہنگا موبائل تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنا موبائل تو کہیں کھو گیا تھا۔ اسی طرح بات مانو تو کوئی رعایت دی جا سکتی ہے تمہیں۔ جھک کر نرمی سے اس کے گال کو چھوتا، معنی خیزی سے کہتے کمرے سے نکل چکا تھا۔ اسے پتہ تھا ارتسام ادھر نہیں رہے گا۔ پھر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے بھی روک نہیں سکتا تھا۔ البتہ دل ہرگز راضی نہیں تھا، مگر خلاف معمول وہ مان گیا۔ مہیرہ نے اپنے دہکتے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ If you like this novel, so please subscribe to my channel and also like. Okay, اللہ حافظ. Take care.